جو سکون کی زندگی نہیں گزار پا رہے، بے چینی اور مصیبت ان پر سوار ہے۔ در حقیقت جہیز کا کوئی تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں، یہ غیر مذہبی رسم ہے جس کو مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ شادی میں دین سمجھ کر جہیز کا لین دین کیا جاتا ہے۔ جب رشتہ طے ہوتا ہے اس وقت لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں آمنا صدقنا میں کیا دینے کا ہے تجھے، بات کرتے ہیں ایمان کی، بات کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات کی، لیکن سب سے پہلے حضور کی تعلیم کو ہی پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور ایک غیر شرعی طور پر بچے کا رشتہ طے کیا جاتا ہے۔ مسائل دونوں طرف سے ہیں، جہاں لڑکی والے پریشان ہیں وہاں لڑکے والے بھی پریشان ہیں۔ لوگ جب نکلے تو نوجوانوں کی طرف سے میسج آنے، ہمارا چونکہ وہ 11 نکات پر پورا ایک پروگرام ہے، اس پروگرام میں ایک آخری نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جہاں کمیٹی بنی یا جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ایک ہیڈ آفس ہو، اس کے اندر جو ہے پورے شہر کے ان غریب بچیوں کی فہرست ہو جن کے پاس شادی کا انتظام نہیں ہے، اسی کے ساتھ ان کے پاس ایسے نوجوان جو حضور پر جان دینے والے، اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے اور اپنے جذبات کو اللہ کے نبی کے نام پر قربان کرنے والے، جو ببانگ کے دوہل یہ کہیں کہ ہم کو جہیز نہیں لینا ہے، 1 روپے کا بھی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ایسے نوجوانوں کی فہرست، ان نوجوانوں سے ملاقات کر کے ہمارے ہی دفتر میں بغیر لین دین کے شادی کرانا، یہ ہمارے اصولوں میں شامل ہے۔ اسی طرح جو بچیاں روڈوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتی ہیں، جو مائیں روڈوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتی ہیں، جا کر آپ ان سے پوچھو تو وہ شادی کا کارڈ آپ کے سامنے رکھ دے گا اور یہ بولتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے بچے کی شادی ہے، یا ہمارے خود جس کی شادی ہے وہ بھی اس میں برابر لوگوں کے سامنے جا کر بھیک مانگ رہی ہے۔ تو ایسی بچیوں کو جہاں مسلمان دیکھیں، ان کا دینی فریضہ یہ ہے کہ ان سے جا کر بات کریں اور ان سے کہیں کہ آپ اسلام کی شہزادی ہیں، آپ کو حیا اور پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسی ہماری اپنے سگی بہنیں ہیں اسی طرح ہمارا آپ سے رشتہ ہے، آپ اپنے گھر جائیے، آپ کے شادی کا کیا انتظام ہے ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھو اس میں بولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن خیال یہ آتا کہ ہم نے اگر بول دیا تو ذمہ داری کون لے گا، شادی کون کر کے دے گا۔ ہم راستے سے آ رہے تھے، ایک جگہ سے فون آیا اور کہنے لگے کہ ہماری بچی کی شادی ہے تو شادی میں کھانے کا خرچہ دو۔ جاوید بھائی بیچارے وہ جو ہے خدمت کرتے رہتے ہیں لوگوں کی، آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا۔ جاوید بھائی نے مجھ سے کہا کہ مولانا کیا کرنا، ہم لوگ تو اس کو مٹانے کے واسطے نکلے ہوئے، پھر اب لوگ ایسا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو سمجھائے اور یہ کہا کہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آپ اگر اس طرح سے مطالبہ کریں گے تو کیسا چلے گا۔ پھر ان سے بات کرنا جو سامنے لڑکا ہے اس کو سمجھانا کہ بھئی تمہارے کھانے کے خرچ کی وجہ سے ان کو لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایسے غیرت مند نوجوان ہیں جن کو اگر حکمت سے سمجھایا جائے تو وہ ضرور کہیں کہ بالکل ہم کھانے ہونے کا کوئی پروگرام نہیں رکھتے۔ بہرحال مسائل بہت ہیں امت کے اندر، اور اس طرح پریشان ہے یہ امت کہ گزشتہ گجرات میں ایک بچی نے ویڈیو وائرل کیا اور کہا کہ میں آئندہ کبھی انسانوں کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی جنہوں نے مجھے اس قدر ٹارچر کیا جہیز کے نام پر، اور آج میں لوگوں کو سبق دے کر جان دے رہی ہے۔ اتنا تو ہم لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا تھا، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے وہ باپ کی ریکارڈنگ سنی جس کو جو بعد میں وائرل ہوئی۔ وہ باپ کیسا گڑ گڑا رہا تھا، بیٹی میں 10 منٹ میں وہاں آ رہا ہوں، 1 منٹ میں آ رہا ہوں، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا۔ آپ سوچو اگر اس کی جگہ ہم رہ گئے، ہماری بیٹی فون کر کے بول رہی کہ ابا میں خودکشی کر رہی ہوں، تو آپ کا کلیجہ کیسا پھٹ جائے گا۔
آپ سیکنڈوں میں اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کے پاس وہ طاقت اور وہ نہیں رہے گی اس کے پاس اتنا جلدی پہنچنے کی۔ آپ تڑپ جائیں گے، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اس ماں کی ریکارڈنگ آپ نے سنی ہوگی جو اس سے کہہ رہی کہ کوئی ضرورت نہیں تجھ کو اب دوبارہ وہاں تیرے سسرال میں رہنے کے، ہم کہیں اور تیرا رشتہ کریں گے، ہمارے پاس رکھیں گے تو بوجھ نہیں۔ لیکن اس کو اس قدر ٹارچر کیا گیا کہ اس نے فیصلہ کر دیا تھا خودکشی کرنے کا، اور اس نے پانی میں ڈوب کر جان دے دی۔ یہ درد تو ہے مسلمانوں کا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس درد کو 5 سے 10 منٹ تک بھی نہیں سنبھال سکتے۔ جب ہمارے گھر میں شادی کا معاملہ آتا تو وہ عائشہ کی اس تکلیف کو ہم بھول جاتے، اس کے ڈوب کر مر جانے کو بھول جاتے۔ اس نے درس دیا تھا کہ تم سدھر جاؤ، میں جس مصیبت سے گزر کے آج خودکشی کر رہی ہوں، کاش میرا یہ مر جانا مسلمانوں کے لیے نصیحت ہو۔ لیکن دیکھو ہر سال بجائے نصیحت کے لوگ زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس میں اور بڑھ چڑھ کر معاملہ۔ پہلے کھانے کا الگ سسٹم تھا، آج دیکھیے جا کر حیدرآباد میں 5-5 10 قسم کے میٹھے بنائے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد کیا بلکہ ناندیڑ بھی اب اسی میں شامل ہو گیا۔ 12-1 بجے رات تک کھانے کی محفلیں ہیں، 10 بجے نکاح رات میں ہو رہے ہیں، بوڑھے بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کبھی ایسی تعلیم نہ دی۔ ہم کرناٹک میں تھے، قاضی صاحب سے بات کی، قاضی صاحب نے کہا مولانا میں 4-5 دن پہلے نکاح پڑھانے گیا تھا، وہ نوجوان کو میں نے بولا کہ بھئی فلاں کی بیٹی ہے، فلاں مقدار مہر ہے، آپ کو قبول ہے کیا؟ اس نے بولا مجھے قبول نہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ لڑکی کا باپ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا، بھئی میری عزت کیوں اچھال رہا لوگوں کے بیچ میں؟ کیسی تڑپ اس کے باپ کی ہوگی، آپ خیال کیجیے۔ کہتا ہے میری عزت کیوں اچھالتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے جہیز کے سامان میں آدھا تولہ سونا کم ہے، آدھا تولہ سونا لے کر آؤ تو بچی کو جو ہے نکاح میں قبول کروں گا۔ اب اتنا ارجنٹ انہیں کہاں سے انتظام کرتا بولتا؟ پہلے یہ آدمی شادی کرتا نا تو 1 سال تک اس کی کمر ٹوٹی ہوئی رہتی ہے۔ اب کسی ایسے شخص سے بات کیجئے جس کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، سال بھر تک اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کے قرضے دینا، لوگوں کو جو ہے فیس کرنا، لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ پر تعلق رکھنا۔ بعض ماں باپ وہ ہیں جو سود پر لوگ پیسے اٹھاتے ہیں اور سود پر پیسے اٹھا کر بچوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ 5-10 سال تک وہی تڑپ اور احساس ان کو رہتا ہے کہ کہاں سے پیسے پھیرو، کہاں سے لوگوں کے قرضے واپس کرو۔ یہ صرف ایک نظام جو شرعی نظام تھا، جو نظام اسلامی نظام تھا، اس نظام کو بدل کر جہالت کی طرف بڑھنے کا نتیجہ ہے کہ آج امت اس تکلیف اور کرب سے گزر رہی ہے۔ ہزاروں بیٹیاں، ہزاروں مائیں اور بہنیں سسک رہی، تڑپ رہی ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس دینے کو ساز و سامان نہیں، مال و دولت نہیں ہے۔ حیدرآباد شہر میں 1.25 لاکھ بچیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ ان کے والد گزر گئے، یتیم ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا جو ہیں وہ غریب ہیں، حمالی کرتے ہیں، 200-300 روپے کماتے ہیں۔ اب اس میں انہوں گھر کیا چلائیں گے، اور اس میں جو ہے وہ بچی کے ہاتھ کی مہندی کیا لگائیں گے، آپ بتائیے۔ آج ایسے غیور نوجوانوں کی کمی ہے مسلمانوں میں، جو اپنے معاشرے میں یہ اعلان کر دے کہ ہمارا گروپ، ہمارا پوری فرینڈ سرکل، ہمارا پورا گروپ یہ عزم کر چکا ہے کہ ہم اپنے گروپ سے کسی بیٹی کے آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیں گے۔ کمی ہے ایسے گروپوں کی۔ آپ رفاہی کام کرتے ہیں، آپ بڑھ چڑھ کر دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، آپ میں ایسے قابل نوجوان ہیں جو اپنے گروپس کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، ہر رفاہی کام میں لوگ سناتے ہیں آگے کہ ہم دینی خدمت کرتے ہیں، سردی میں لوگوں کو کمبل بانٹتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ میں ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے، آپ اپنے گروپ کو ایک نئی راہ دیجئے کہ ہم اپنے گروپ سے سب سے پہلے جو ہمارے گروپ کا ممبر رہے گا اس کو یہ تلقین کریں گے اور یہ بات اس کو بول دیں گے کہ اگر ہمارے گروپ میں رہنا ہے تو بغیر جہیز کی شادی کرنا پڑے گا، تاکہ لوگوں کو بھی نظر آئے کہ یہ گروپ صرف دینی گروپ، دنیاوی گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ عاشق رسول کا گروپ ہے، اللہ کے نبی کے ماننے والوں کا گروپ ہے۔ آپ اپنے اندر یہ فیصلہ کیجئے
اپنے گھر کی مستورات کو سمجھائیے. عورتوں کا سب سے بڑا دخل ہے اس معاملے میں. اپنے گھر کی مستورات کو سمجھائیے کہ جہیز نہ تو ہم کو لینا ہے نہ جہیز دینا ہے، کیونکہ دونوں طرح سے یہ حرام ہے. اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ برائی ہے، وہ برائی جس کی وجہ سے ہزاروں مائیں اور بہنیں سسک رہی ہے اپنے بستروں پر، اپنے تکیوں پر آنسوؤں سے رو رہی ہے، اپنے تکیوں کو آنسوؤں سے بھگو رہی ہے. اس لیے آج یہ فیصلہ کیجیے کہ ہم اپنے شہر سے انشاءاللہ جہیز جیسی لعنت کو ختم کر دیں گے. بولو نا انشاءاللہ. اس کو کس طرح ختم کرنا ہے؟ آپ انشاءاللہ کچھ نوجوان آئے تھے یہاں تعریف کے سلسلے میں بات کرنے کو، تو ہم لوگ اورنگ آباد جائیں گے. اس کے بعد آگے کا ہمارا نظام ہے، روڈ میپ ہم نے بنایا ہوا ہے، لیکن ہم کچھ چیز آگے پیچھے سوچ رہے ہیں. مہاراشٹر میں کچھ اور وقت دیا جائے تو انشاءاللہ. جی نوجوانوں کا بھی یہی عالم ہے. اچھا، ہم کو وقت دیا جائے تمام ہی حضرات. انشاءاللہ ہم آپ کو انشاءاللہ اطلاع کرتے ہیں. مولانا کوئی اطلاع کریں گے 15 تاریخ کے بعد انشاءاللہ جو نظام بنے گا. آپ لوگ مضبوطی کے ساتھ اگر کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑا پروگرام کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں، اس لیے یقین دلا رہا ہوں کہ آپ میرے اپنے ہیں، یہ میرا مادر علمی ہے، اس مٹی سے مجھ کو لگاؤ ہے. اور قسم خدا کی ایک بات آپ کو بولوں میں کہ مجھے مکہ اور مدینہ کے بعد، سرزمین اہل فلسطین کے بعد سب سے زیادہ مقدس اگر کوئی جگہ لگتی ہے تو یہ میرا مادر علمی ہے. انسان کو ایک محبت ہوتی ہے اس سے. تو انشاءاللہ اگر آپ پروگرام کی تیاری کریں گے، میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ بڑا پروگرام کرنے کا ارادہ کریں گے تو ہم اپنی وہ ٹیم جو لیڈر میں آئی تھی، جن کو ہم لوگوں نے بلایا تھا، شہاب بھائی وغیرہ، سب کو بلائیں گے انشاءاللہ، اور ایک اچھا بڑا پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جاوید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے دل کا درد آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ.